فؤاد کا ترجمہ عام طور پر لوگ دل سے کرتے، میں نہیں، یہ اصل میں یہ کمپیوٹر ہے، فائدہ نکالنا، انفر کر، فائدہ کسے کہتے ہیں؟ گوشت کو جب بھون دیا جاتا ہے، پانی وان نکل گیا، اسے فعید، اس کا خلاصہ نکل آتا ہے، تو یہ فائدہ دماغ نکالتا ہے، یہ سماعت اور بصارت ان پٹ کر، یہ ڈیٹا فراہم کر، ڈیٹا جو ہے وہ اس میں لوڈ کرتی، اور یہ مشین میں کمپیوٹر جو ہے اسے پروسیس، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ، ہر شخص سے جواب دہی کی لی جائے گی، تم نے ان کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ توہمات میں پڑے رہے، توہمات کی تاریخ نوع انسانی کو نکالنے والا اسلام قرآن۔ اور پھر دیکھیے دنیا مان کہ اس سے پہلے فلسفے میں صرف استخراجی منطق کا راج چل، ڈیڈکٹیو نالج، ایک بات مان لی اور اس کے منطق کے نتیجے میں بال کی کھال اتارتے جا رہے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ قرآن نے آ کر دنیا استقرائی بن، دیکھو مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر، دیکھو، غور کرو، سوچو، آبزرو کرو، پھر نتائج نکالو، انفر کرو۔ یہ استقرائی انڈکٹیو نالج دنیا کو اس سے روشناس کرانے والا قرآن ہے۔ یہی انڈکٹیو نالج سائنس کی بنیاد بنا، اور سائنس انر کور بن گیا جدید تہذیب، اگرچہ اس کا جو ظاہر ہے انر کور کے اوپر جو پردے لپٹے ہوئے ہیں وہ غیر اسلام، وہ کیسے وجود میں آئے اس کی بھی میں تاریخ آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے یورپ میں یہودی انتہائی دبے ہوئے، پسے ہوئے، مستضعفین، قابل نفرت، شہروں سے باہر گھٹوس میں وہ رہتے تھے، انہیں اذیت پہنچاتے تھے عیسائی، اور صحیح بات تھی، عیسائی جسے اپنا خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے، وہ کہتے وہ حرامزادہ تھا، باسٹرڈ، سن آف مین، ولد الزنا، جادوگر تھا، کافر تھا، مرتد تھا، واجب القتل تھا، اسی لیے ہم نے اس پر چڑھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا اور کب انہیں اٹھایا۔ انتہائی پرسیکیوٹڈ، اور سب سے زیادہ شدید پرسیکیوشن اسپین میں، جو بہت گہرا کیتھولک، یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اسپین کو فتح کرنا، راستے بتائے، محمد ابن نہیں، تاریخ نے، نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے ان کی عزت کی، احترام کی، تقسیم کیا۔ ایک وقت میں وزیر اعظم جو ہے سلطنت عثمانیہ کے، یہ یہود، انہوں نے وہاں بیٹھ کر یورپ کی بیچ میں چھڑے کھونپے، عیسائیوں سے بدلے لیے، اس لیے کہ جو لڑکے آتے تھے فرانس سے، جرمنی سے، تینوں ملک قریب پڑتے وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، کارڈووا کی یونیورسٹی، قرطبہ، گرناڈا، کرناٹا، ٹولیڈو، دلیتوا، یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے، اور یہاں ان کے اندر کچھ اور اسلام کی روشن خیالی پر اور اوپر روشن، اب یہ روشن خیالی کا لفظ میں انورٹڈ کاماز میں بولوں، اسلام کے تصور حریت پر مزید ردا، اسلام کے نظریہ مساوات مرد و زن پر مزید ردا، یہ ردے یہودیوں نے اسپین میں بیٹھ کر، اور آپ کو معلوم ہوگا بن گورین نے کہا ہے The golden era of our diaspora was Muslim Spain، اس نے یہ کہا، یہ ڈائسپورا سن 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا، سن 70 عیسوی سے، جبکہ جو ٹائٹس رومی جنرل تھا اس نے گرایا ان کا ٹیمپل، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور پھر وہاں سے نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، ڈائسپورا، اب وہ دنیا میں اس ڈائسپورا کا بن گورین کہتا ہے دی گولڈن آف آور ڈائسپورا واس، جیسے انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے وہ فتنہ اٹھایا جو آج تک سنی اور شیعہ کے اختلاف کے، اب تو خون بھی بہ رہا ہے، اس سے پہلے خون نہیں، یہ سارا ایک وہ یہودی فتنہ گر، یہ یہودی فتنہ گر علامہ اقبال کی، اور جسے بنوک کے بارے میں کہا گیا بینک کیا ہے، فکر چالاک یہود، یہ دونوں چیز جو ہے مسلمانوں میں تقسیم اور عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک، آزادی اسلام نے دی، وہ جو اقبال کہتا ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، تاکہ از خاکش بروید آرزو، یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاشم، تم دنیا میں کہیں خیر دے، بھلائی دے، تو اعلیٰ قدر دے، یہاں بھی دے، یا نور مصطفیٰ سے مانگا گیا، ادھار لیا، مستعار، اور یا ابھی انسان مصطفیٰ کی تلاش میں آگے۔ یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس جو ہے ہسٹوریکل، یہ جس رخ پر بڑھ رہا ہے وہ لازماً اس کی منزل اسلام ہے۔ آزادی انہوں نے اسے آگے بڑھایا، اللہ سے بھی آزاد، یہ نہیں کہ تبعید بندہ و آقا فساد آدمی، صرف یہ نہیں، اللہ سے بھی آزاد، مادر پدر آزاد، مساوات مرد و زن، فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی، عورت کو بھی مرد بن لے آؤ، معاشی میدان کے لے آؤ، گھر سے نکالو۔ حالانکہ خاندانی نظام ایک ایسا نظام ہے کہ اس کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے، دو تو برابر کے سربراہ نہیں ہو، ٹوٹے ہی ٹوٹے، برباد ہو ہی ہو، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک بنائیں گے، ڈائریکٹر 100 ہیں، لیکن اس کو توڑا۔ اسی طریقے سے جو ابھی کہا گیا کہ یہ جو کتا ہے یہ فرق نہیں کرتا بیٹی، ماں اور بیوی کے اندر، یہ ہم کیوں کرتے؟ پیاس ہے، لگتی ہے، جہاں سے پانی ملتا ہے ہم لے لیں، تو خامخواہ جو ہے ہماری جنسی جو پیاس ہے اس کے لیے قدر ہے۔ اسی شہر لاہور میں ایک پروفیسر تھے تاریخ کے، عبد القادر صاحب، وہ یہ کہا کرتے When I can get fresh milk from the market daily, why should I bind a cow on my... میں اپنی جنسی جذبے کی تسکین جب چاہوں جہاں سے کر لوں، گائے باندھنا ضرورت ہے گھر پہ،
تو یہ بیوی گھر میں لانا ضروری ہے۔ یہ جو تہذیب کے تباہ کن معاملات اور پھر معیشت کے اندر سود، نوٹ کیجئے پروٹیسٹنٹزم ذہن یہودی کی پیداوار، جیسے این بنوک این فکر چالاک یہود، اسی طرح پروٹیسٹنٹزم فکر یہودی، اور سب سے بڑا پروٹیسٹنٹ ملک انگلینڈ بن، چرچ آف انگلینڈ بغاوت کے طور پر سب سے پہلے وہاں آئے گا، پوپ سے آزاد، اور وہاں یہ پر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا بینک بنا، بینک آف انگلینڈ، کالوین کے ذریعے سے سود کا جواز جو پیدا کیا گیا، شائلاکس نے وہ جواز سب سے پہلے اس کو قبول کیا ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹس فتح تھی، اور اس کے ذریعے سے رفتہ 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 وہ یورپ کے اوپر قابض ہو گئے، اور کے والد جب دیکھ کر آئے تھے 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جا پن، یہ بات نہ کوئی اور دیکھ سکتا تھا نہ بیان کر سکتا، اس ایک مصرے میں بیان کرنا ممکن، اور نہ وہ گہری نگاہ گاہ میری نگاہ تیر گئی دی۔ فرق صرف یہ ہوا ہے اس کہ پہلے فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام برطانیہ تھا، آج فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام امریکہ۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ تو تھی ریفارمیشن، دوسرا تھا رینائسنس کے ذریعے سے انہوں نے علم اس کی طرف لوگوں کو راغب کیا، لیکن چونکہ احیاء العلوم اس تحریک کے پیچھے ایک نیگیٹو موٹیو تھا، پاپائیت کے نظام کے خلاف بغاوت، اور پاپائیت ہی ان کے نزدیک مذہب کا مذہب تھی، نظر کے خلاف بغاوت، لہذا اس کے تحت رد عمل کے طور پر جو علوم اور فنون جنم لیے جنہوں نے، وہ بے خدا بلکہ مخالف ہے۔ سیاست سے اللہ کو نکالو، حاکم وہ نہیں ہے، حاکم عوام ہے۔ معیشت سے قرض حسنہ، شراکت مزاربت کو نکالو، بینک۔ معاشرت میں حیا، عفت، یہ تصورات ختم کرو، اور آج کی یونائٹڈ نیشنز کی اصطلاح میں پروسٹیٹیوٹس کو بھی سیکس ورکرز کہو، وہ بھی ایک محنت کرنے والیاں ہیں۔ یہ بے خدا سائنس اور بے خود بلکہ مخالف خدا فلسفہ ہے جس نے اس روشن خیالی کو جنم دیا ہے جو آج پہ اصل روشن خیالی وہ تھی جو محمد رسول اور علامہ اقبال کے بقول آج اگر کہیں کو خیر یا خوبی ہے تو وہ صرف نور مصطفیٰ سے۔ اس کا پس منظر کیا ہے وہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے دو آنکھیں، علم کی جو اہمیت آئی ہے وہ ابھی میں بتا چکا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی بنیاد علم پر۔ اچھا، اسی لیے یہ تمام توہمات اوکلٹ سائنس، حالانکہ انہیں سائنس کہا گیا، پامسٹری ہو، نجوم شناسی ہو، یہ چیزیں ان میں حقیقت ہے، اسلام نے اس کا انکار نہیں۔ سائنس آف نمبرز، سائنس آف کلرز وغیرہ وغیرہ جنہیں آپ کہتے ہیں اوکلٹ سائنس، ہٹاؤ ان سے، توجہ ہٹاؤ، جادو حق ہے مت کرو، کفر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نفی کی ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تمہیں ہم نے دو آنکھیں، اور سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں اول دوم دونوں آنکھیں، ایک آنکھ ہے ایکوائرڈ، جو علم تمہیں خود حاصل کرنا ہے، جسے پوٹینشلی آدم کے اندر ودیت کر، جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت، علم آدم الاسماء کلھا میں وہ پورا ایکوائرڈ نالج موجود تھا جو آدم حاصل کر سکتا تھا یا نسل آدم حاصل کر۔ اس کے لیے کیا ایپریٹس دیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد، ان تین چیزوں کو بروئے کار لاؤ اور قدم بقدم بڑھتے چلے۔ یہ اس علم الاسماء کی ایکسفولیشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اسے سیکولر علم نہ کہیے، قطعاً نہیں، بلکہ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں مرحوم میرے نزدیک فکر اقبال کے بہت بڑے، کہ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ۔ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، اگر تضاد محسوس ہوا اس دور میں جبکہ ہمارا کائناتی علم بہت کم، وہ تضاد اس دور کے ان کے حوالے کی قرآن کے۔ اسی لیے ڈاکٹر مورس مختار نے کہا کہ میں نے بائبل پڑھی، اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں قرآن غلط ثابت کر چکا ہے، موجود سائنس، قرآن میں ایک حرف میں نے نہیں پایا کہ اور وہ مسلمان ہو گیا، فرینچ سرجن بہت بڑا۔ تو یہ ورک آف گاڈ ہے، یہ سیکولر سائنس، یہ بھی مذہبی ہے۔ اللہ کے عمل کا مطالعہ کرو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین مطالعہ کرو، ان سے فورسز آف دی نیچر کو کیپچر کرو، ہارنس کرو، استعمال کرو۔ لیکن دوسرا علم، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ۔ دوسرا گیون نالج ہے اللہ کی، یہ ایکوائرڈ نالج ہے جو رفتہ بڑھا ہے اور آج یہاں پہنچ گیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فروغ آدم خاکی سے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہکا۔ دوسری آنکھ تھی، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، وہی آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ دو آنکھیں، وہی اور اکتسابی، یہ گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ اوپر سے آیا ہے، اور یہ نالج آپ کو اپنی اور عقل، انسانی تہذیب کا سب سے بڑا عالمی مذہب کی مخالفت میں جو سائنس اور فلسفہ اور جو تہذیب پر بان چڑھ، اس نے ریویلڈ نالج سے آنکھ بند رکھو، ادھر صرف ایک آنکھ۔ اسی لیے یہ یکچشم تہذیب، یکچشم دجال،
जितनी इसमें तरक्की हुई है दज्जालियत की तरफ इंसान का, दोनों आंखें खुली होती कोई परवाह नहीं, साइंस आसमान को छू लेती कोई खराबी ना हो। हिदायत अमली जिंदगी के अंदर हासिल करो वही के जरिए, रिवील नॉलेज के। लेकिन वहां क्या है, ये छोड़ो खुदा है या नहीं है, होगा, लेकिन ये कायनात तो है ना, इसको समझो। ये हमारे जिस्म में कोई रूह भी है कि नहीं है, होगी, कौन कह सकता है कि है, इसको छोड़ो, ये तो है, इसकी परवाह करो, पालो पोसो साफ रखो। ये आखिरत कोई है या नहीं है, होगी भाई, शायद हो, किसी ने आके बताया तुम। ये दुनिया तो है, इसे बनाओ, हासिल आसाइशें लो, बहबूद भी करो, लेकिन सारी तवज्जो दुनिया, रूह की बजाय, अल्लाह की बजाय कायनात। ये सिर्फ शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस जिसने के तहजीब, तमद्दुन, फिक्र, फलसफा या चश्मी बना दिया। वरना मैं आपको बताता हूँ, और अल्लामा इकबाल ने इस आयत मुबारका को अपने फलसफे खुद सोर्स, जिसके रावी हैं सैयद नजीर नियाज़ी, अल्लामा ने कहा मेरे फलसफे खुद की सोर्स सूरह हश्र, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। उन लोगों के मानिंदा हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह उन्हें अपने आप से गाफिल कर, यही फासिल। ये अपना आप कौन सा है जिससे इंसान गाफिल हो? क्या अपने पेट से कोई गाफिल है? कोई अपने जिस्म से गाफिल है? थोड़ा सा छाला निकला है उंगली तो दौड़ते हैं डॉक्टर के पास, दांत में दर्द हो तो जाकर डेंटिस्ट को रात के 1 बजे भी आप उसके घर पर दरवाजा तोड़ देंगे। लेकिन रूह है या नहीं, इससे हम बेपरवाह। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, उन्होंने अल्लाह को बुलाया तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर। इसी का कॉन्वर्स है जो बात सूफिया का कौन, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बह, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। इसलिए कि हमारे अंदर वो डिवाइन स्पार्क है, वो रूह मलकूत, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, इसे कुरान 2 जगह कह रहा है, अल्लाह की अपनी रूह। बहरहाल इस नई तहजीब के तहत जो ख्याली है वो मुजस्सम दज्जालियत है। इस दज्जालियत का यूं समझिए, मैंने 3 लिहाफों से तशबीह दी है। जब मलेरिया बुखार चढ़ता था तो इतनी सर्दी और इतनी वो होती थी, एक लिहाफ डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, सबसे ऊपर का लिहाफ जिंदगी के मेन धारे से खुदा को निकाल बाहर करो, कान पकड़ कर जाओ, मस्जिद में रहो, मंदिर में रहो, सिनेगॉग्स में रहो, चर्च में रहो, हम आएंगे, दर्शन लेंगे, दंडवत कर देंगे। हमारी सियासत, हमारी रियासत, हमारे कवानीन, हमारे निज़ाम सियासी, निज़ाम माशी, हमारा तसव्वुर समाजी अक़दार, सोशल वैल्यूज, हमारा तसव्वुर समाजी खराबी है, सोशल इवल्स का, ये हम करेंगे। नथिंग डूइंग, आप बैठे मस्जिद में बैठे, आएंगे हम 5 वक्त आएंगे, दर्शन करेंगे आप। ये पहला लिहाफ है जो पूरी कायनात, पूरे जमीन को एनगल्फ करता है। दूसरा लिहाफ इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटलिज्म, पूरी बैंकिंग, ये बुनूक, ये फिक्र चादा के यहूद, नूर हक 80 नए आदम। और क्या बात कही है अजीजम आकिफ सईद ने, उसका दूसरा शेर नहीं पढ़ा, का कहो बाला न गर्दा दी निजाम, दानिशो तहजीबो दी सौदाए खाम। जब तक ये बैंकों का निजाम तो हो बाला नहीं होता, खत्म नहीं होता, अपरूट नहीं होता, उस वक्त तक दानिश, क्या बात करते हो दानिश, तहजीब क्या बात करते हो, दीन क्या बात करते हो, सौदाए खाम, ये तो बड़े कच्चे। दूसरा लिहाफ भी ग्लोबल। तीसरा लिहाफ कुछ मशरकी ममालिक खुसूसन मुसलमान ममालिक पर पूरी तरह नहीं हो। वो अगर आप प्रोटोकॉल्स ऑफ डिजाइन, एल्डर्स ऑफ डिजाइन पढ़ेंगे तो मालूम ये भी एक पूरे प्लान के शर्म व हया के निकाल बाहर, इसमत व इफ़्फ़त का तस्वुर निकाल बाहर। अजीज आकिफ ने तो कहा कि खानादारी भी करे, वो कहते खानादारी उसका काम है ही नहीं, अगर वो करेगी तो उजरत मांगेगी शौहर से, बच्चे जनेगी तो उजरत मांगेगी शौहर से। ये तो सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशंस असेंबली का है, जिसका सबसे बड़ा जो है चमचा इस वक्त सदर मुशर्रफ बना। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि औरतों को इस तरीके सीटें। डेमोक्रेसी का मौजज़ा हमारे बराबर मौजूद है, मौजज़ा मानती है कि माना जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो लो परसेंटेज ऑफ के साथ नहीं चल सकती और वहां चल रही है, ये मौजज़ा। इसीलिए वो हिंदुस्तान की परस्तिश, डेमोक्रेसी उनका मजहब है, अमेरिका में नहीं, कहाँ है। लेकिन वो शैतान के चमचे जो है वो शैतान को कोई कान कतर दे, पीछे छोड़ जाए। इसके ज़िम्न में मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की खास तौर पर तवज्जो कराऊंगा। रैंड कॉर्पोरेट जो अमेरिका का हाईएस्ट थिंक, उसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो आई है उसमें मुसलमानों को 4 तबकात में, एक फंडामेंटलिस्ट जो इस्लाम को सिर्फ मजहब नहीं समझते, निजाम द पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक से, ये हमारी हिट लिस्ट पर नंबर 1 है। इन्हें हमने खत्म करना ही करना है, ये हमारे दुश्मन, इसलिए कि उन्हें मजहब से दुश्मनी नहीं है। नमाजें पढ़ो, तुम आए अमेरिका में, तुमने चर्च खरीदे, मस्जिदें बना ली, हमने तो कोई एतराज नहीं। तुमने सिनेगॉग्स खरीदे, मस्जिदें बना ली, हमने तो। तुम रमजान में रोजे रखते हो, हम तुम्हें एक इफ्तारी पार्टी दे, व्हाइट हाउस में। तुम ईद और बकरीद मनाते हो, हम यादगारी टिकट देते। हाँ, तुम्हारे इस्लाम से भी कोई, हाँ, इस्लाम एज ए पॉलिटिकल, जिसे वो पॉलिटिकल, ये हमारा दुश्मन। वजह साफ है, निस सदी तक जो कोल्ड वार जारी रही वो निजाम की जंग थी, मजहब की तो कोई जंग नहीं। मगरिब में वही क्रिश्चियनिटी थी, यूरोप में और यूएसएसआर के वही क्रिश्चियनिटी। फर्क क्या है, सिर्फ एक फिरके का फर्क। प्रोटेस्टेंटिज्म है, कैथोलिसिज्म है, और जिसको कहते हैं वो मशरकी ऑर्थोडॉक्स
ایسٹرن آرتھوڈاکس، اللہ اللہ خیر، مذہب تو ایک ہے. ساری جنگ نظام کی تھی. ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو اتنی بڑی دھمکی مل گئی، چیلنج مل گیا. کہتے ہوا ہو جائے گا پانی میں. اور ایک وقت میں مغرب کانپ رہا تھا، خلا میں پہلے پہنچ گیا. ابھی امریکہ تو بہت نہیں. بہرحال جنگ کی ہے ان فنڈم جو اسلام کو دین مذہب بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں. یہ جو 3 ایسنشل کانسٹیٹوئنٹس ہیں مذہب کے، کلاسیکل مذہب وہ بھی ہے، لیکن یہ پولیٹیکل اکنامک سسٹم بھی، سوشل سسٹم بھی. 3 × 3 بن کر 6 بن. دوسرا طبقہ انہوں نے کہا یہ ہے جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا روایت پسند. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی ٹریڈیشنلسٹ گرینڈ کارپوریٹ. یہ وہ ہیں جو قال اللہ قال رسول مدرسوں میں ہے مسئلہ. یہ ہمارے لیے کوئی براہ راست چیلنج نہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں وہ فنڈامنٹل سے مل جائے تو بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ذریعہ ہے پبلک کے سامنے. مساجد ہے، ہفتے وار جلسہ منعقد ہو. تو تیسرے نمبر پر ہے ماڈرن، اور میں ڈاکٹر صاحب کو بھی انہی میں جو اسلام کی ایسی تعبیر جو مغرب کے لیے پیلیٹیو. آپ نے کہہ دیا شراب حرام نہیں، شراب تو حرام. بسم من عمل الشیطان فاجتنبوہ، چھوڑو اس کو. فہل انتم منتہون، چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ میں پہلے بھی دے دیے گئے تھے کہ شراب اور جوئے میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ گناہ بھی ہیں. گناہ کا پہلو بھاری ہے. پھر کہہ دیا گیا تھا شراب کے نہیں نماز کے. سورہ مائدہ کی آخری آیات جو اکثر پڑھی. یہ جو ہیں ماڈرن، اسی صاحب نے کہہ دیا اسلام میں پردہ ہے، یہ تو تہذیبی بات تھی. یہ ہے کہ جو مغرب میں فٹ کرنا چاہتے ہیں مشرقی، ان کے بارے میں رینڈ کارپوریٹ میں ہے کہ ان کے پاس پبلک کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. انہیں میڈیا پر، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں نمایاں کیا. اب جو کچھ ARY کر رہی ہے اور جو کچھ کے QTV کر رہا ہے یا جیو TV کر رہا ہے، یہ کس کے زیر اثر ہے؟ لیا ہی پہلے لیا ہے. جو موجود ہے وہ سب سے پہلے. چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ سیکولرسٹ ہیں، وہ تو ہے ہی ہمارے. اب یہ 2 × 2 کی ماڈرنسٹ پلس سیکولر، ان کی سرپرستی کرو، انہیں سپورٹ اور ٹریڈیشنلسٹ دباؤ. یہ ہے آج آسمان امریکہ کی وحی. اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ جدید روشن خیالی کی جڑ کہاں سے. انلائٹنمنٹ اس کا ایک جز جو انر کور قرار دیا اللہ بھائی، اگرچہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کے یہ صناعی، مگر جھوٹے نگوں اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. بسر اقبال سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے اس میں تبدیلی کی اس لیے کہ مدینہ و حجاز تو ایک ہی شکل ہے. علم محمدی کے دروازہ ہے حضرت. وہ نجف کہا نا وہ حضرت علی کے حوالے سے. میں کہہ رہا ہوں ان میں واو عطف نہیں آ سکتا، وہ تو ایک وحدت ہے. ہاں اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹ حول قدس الذی بارکنا حولہ، جہاں سینکڑوں انبیاء، جہاں ابراہیم دفن، جہاں یعقوب اور اسحاق دفن، جہاں ان کے خیال میں سری چڑھائی گئی وغیرہ وغیرہ. تو میں کوئی علامہ اقبال کے کلام کا یا پیغام کا ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. البتہ ان کے آخری زمانے کی ایک نظم، اس کے آخری شعر کا مصداق میں خود کو بھی سمجھتا. چنگ را گیرے از دستم کے کار از رفت، نغمام خو گشت و از رگھائے ساز. لوگوں مجھ سے یہ ستار، یہ چنگ لے. میں اپنی انگلیوں سے جو اس کو چھیڑ رہا تھا تاروں کو، اب ہاتھ کا کام پورا. اب میرا نغمہ اس ستار کے تاروں کے اندر خون بن کر گردش کر رہا ہے اور اس کی رگوں سے، اس کے تاروں سے خود بخود نکلے گا. میں اپنے آپ کو یکے از رگ ہائے فکر اقبال سے چنگ راگی ریز. اور ڈاکٹر صاحب سے میں پھر عرض کروں کہ جو ریکنسٹرکشن اور علامہ کی شاعری کا فرق ہے، اس کے لیے یہ بات بھی کہ لیکچرز میں وہ مہدی کا تصور، بصیر اس کا تصور، کہتے ہیں کہ یہ امیجین اثرات ہیں. اصل میں لیکچرز کا موضوع ہے عقل. بات چیزیں عقل میں نہیں، فلسفہ تو عقل کی حدود سے باہر نہیں جاتی. لیکن ان کی شاعری الہامی تھی. اس بات کو کہا تھا اشفاق احمد صاحب نے، وہ تلقین شاہ، کہ شاعری والا اقبال رات کا اقبال تھا جس میں اسے الہام ہو، اور ریکنسٹرکشن والا اقبال دن کا اقبال تھا جو اپنے عقل سے. تو مہدی کا تصور کی اس طرح کی نفی. لیکن یہ شعر جس کا آخری شعر میں نے آپ کو جس نظم کا سنایا، اس کا پہلا شعر کیا؟ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید کارواں زی وادی دور و دراز آید برو. خضر وقت مہدی دشت حجاز سے. اس میں سنی اور شیعہ دونوں شیعوں کے نزدیک حضرت مہدی بعد میں امام تھے جو وہ ظاہر ہوں، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ کی حدیث کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے رہنمائی کے لیے، اور وہ اس سے گریز کرتا ہوا مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. لوگ وہاں سے تلاش کریں تو نکالیں گے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید کارواں وادی دراز. یہ وادی سندھ جس کا ایک حصہ افغانستان ہے، افغانستان، دوسرا حصہ یہ پاکستان، یہاں سے نکلے گا کے مطابق یخرج ناس من المشرق یعطون للمہدی، یعنی مشرقی ملک سے ایک فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت. اللہ کرے کہ وہ پاکستان، اقبال کے خواب میں وہ پاکستان ہی اور افغانستان بھی. بہرحال آج جو قرات اس میں بھی جو نقشہ کھینچا گیا ہے
کہ یہود و نصارہ کو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور کے بہت بڑے مفکر و درویش صفت انسان ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم اس آیت میں ولی کا ترجمہ کیا ہے حاکم. حیران عربی کے بہت بڑے معنی، لیکن میرے نزدیک یہ آیت قرآنی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر زیادہ کر دیتے اس کی عقل اوندی کر دیتے، تخلیقی صلاحیتیں کم کر دیتے، وہ اولیاء کا ترجمہ حاکم کہہ رہا ہے. اچھا حاکم کوئی کسی کو خود بناتا ہے؟ انگریز آئے تھے تو ہم نے بنایا تھا؟ وہ تو آئے تھے اپنے زور زور سے آئے تھے. یہ ولی کا ترجمہ ہے، جمع ہے اولیاء. ساتھی ہمدرد نہ بناؤ، سہارا نہ بناؤ، پشت پناہ نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، رازدان نہ بناؤ. یہ اس کا تو واقعتاً اس وقت ہم یہ نصارہ کے اندر جو آیت میں الفاظ آئے تھے یسارعون فیہم، کچھ لوگ ہیں گھسنا چاہتے ہیں ان کی تہذیب میں، ان کے تمدن میں، ان کے نظام میں گھسنا چاہتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں، جیسے کہ کہا تھا 11 ستمبر 2001 کو صدر مشرف نے، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا پھر 16 ستمبر 2001، اگر ہم اس وقت ساتھ دیں، امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت کی، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں تو یہ سارے معاملہ ابھی ان یصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. ڈر رہے وہ ڈر کیوں رہے؟ اللہ پر یقین نہیں، اللہ کی مدد کا احساس نہیں، آئے گی نہیں. تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو، مدد کر، لہذا ان میں گھس رہے. لیکن اس کے مقابلے جماعت کا نقشہ پیش، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اور وہ اس کی راہ میں جہاد کر، اللہ اس سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے، اہل ایمان پر نرم. اللہ کی راہ میں جہاد کر. اللہ تعالی ہمیں وہ جماعت بننے کی توفیق دے. ان دونوں آیتوں کا تعلق جو ہے اگلی آیات سے. مولانا فاروقی صاحب نے حضرت عائشہ کا شعر کا جو ایک مصرع مجھے یاد رہ سکا ہے، وہ لیسا لشمسنا لمحن، سارے آتی بھی ہے، سورج ہے، وہ غروب ہو جاتا، ہمارا سورج وہ ہے محمد. اقبال کی زبان میں سن چکا ہوں، ہر کجا بینی جہانے جہاں کے ازخاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنود اندر تلاش. پھر جو آیت انہوں نے پڑھی، ودو لو تک، وہ یہ چاہتے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر. دم کٹی بلی چاہتی ہے سب کی دمیں کٹ جائیں. اس کو نہ سمجھ کر اور صرف وقتی سے فائد، میں نے کہہ دیا تھا 16 ستمبر 2001 روبرو کہا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غداری ہے، عدل و انصاف کے مسلم کہ ابھی کوئی جرم ثابت نہیں. طالبان کا تو کوئی ہے ہی نہیں جرم، اگر آپ کہتے ہیں اسامہ بن لادن کا، وہ بھی ثابت نہیں. اور سزا دینے پر تو کون سے اصول ہے یہ عدالت؟ ڈاکٹر صاحب تو چیف جسٹس بھی رہے. نمبر 2، یہ غیرت اور حمیت سے بغاوت ہے. ایک حکومت آپ نے قائم کروائی، مدد کی، سپورٹ کی، پروموٹ کی، اس کا سفیر آج تک بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ نے انہیں ریکگنائز کیا، اور ایک دھمکی پر پتاشی کی طرح بیٹھ گئے 180 کا ٹرن لے. تو کوئی غیرت اور حمیت بھی کسی شے کا نام ہے کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. وہ تیمور کے گھر سے کیا، سادات کے گھر سے گئی. مشرف صاحب تو سید ہونے کے مدعی ہیں. اور نمبر 3، یہ بغاوت ہوگی اسلام سے کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف، مسلمان ملک کے خلاف غیر مسلموں کا ساتھ. البتہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ حقیقی لیکن وقتی ہے. جلد یا بدیر آپ کی باری آ کر، بعد میں خود کہا مشرف کہ ہماری باری بھی، لیکن آپ جا رہے ہیں اسی کے دامن میں. لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک. یہ تو دعا ہے رات کے وقت، اے اللہ تیرے کسی اقدام کے خلاف کہیں پناہ لینے کی ہے ہی نہیں سوائے تیرے دامن کے. جیسے ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں سے چمٹا جاتا، کہاں جائے؟ لہٰذا یہ امریکہ سے چمٹے جا رہے. انجینئر سلیم اللہ خان صاحب نے جو بات کہی، روشن خیالی کا نفاذ، پوری ریاستی مشینری کو استعمال کرے، اپنے خیالات مطلقہ کو استعمال کرے، جو ان کے خیال میں روشن خیالی کا اتا ترک ماڈل ہے. برقعے زبردستی انگریزی لباس پہننا لازم کر دیا، اذان بھی دو تو ترکی میں دو، نماز پڑھو تو ترکی میں پڑھو. یہ سارا معاملہ یہ شخص بھی کرے گا اگر اسے مہلت ملی، بلکہ اس سے 10 قدم آگے جائے گا. حافظ عاقب سعید صاحب کی میں سے میں نے اس کا میں پہلے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی. یہ واقعہ ہے جو پیش آ چکا. تہذیب مر چکی، خلاف فطرت، اصول تخلیق کے خلاف، جسے قرآن نے کہا تقطعون السبیل، تم راہ مار رہے ہو. یہ راہ مارنا جو ہے رہزنی بھی ہے، اور یہ انسانیت کی پیدائش کی راہ نہیں ماری جائے. 2 عورتوں کی شادی 2 مردوں، فطرت کے راہ کو مسدود کیا جا رہا. محترم اور مکرم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی فرمودات میں ایک پر میں پہلے تھا، میرے نزدیک یہ انلائٹنمنٹ جو آج سے 400 اور آج اسے ہم اس انلائٹنمنٹ جس میں اسلام کی انلائٹنمنٹ کے ساتھ یہودیوں کا ذہن، فکر چالاک یہود شامل ہو. مجھے ایک شعر یاد آیا، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، وقت کا بہتا دریا اسلام کی تعلیمات، حریت و اخوت و مساوات، جس کا راگ الاپا اقبال نے، جس کا راگ الاپا بلکہ قوالی کہی جس کی قائد اعظم، اس کے اندر زہر داخل. حریت اللہ سے بھی بہادر، مساوات عورت مرد بھی، سماجی نظام کیا ہے یہ شرم اور حیا، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن ووٹ چاہے گی. وہ زمانہ آ چکا. نمبر 2، ڈاکٹر صاحب نے سب سے زیادہ اہم قرار دیا انقلاب. یقیناً وہ بھی رینیسنس کا ایک پروڈکٹ ہے، نتیجہ آزادی.
بادشاہوں سے آتی، جاگیرداروں سے آتی، لارڈ سے، بیرن سے آزاد، لیکن اس کا جو اصل مظہر وہ ہے در حقیقت چرچ آف انگلینڈ اور بینک آف انگلینڈ. یہ ہیں دو چیزیں جو انہیں وہاں پر. چرچ پاپائیت سے اگر بغاوت نہ ہوتی تو سود کی اجازت نہ سکتی تھی. سود حرام تھا، یورپ کے نظام کے تحت حرام تھا. پروٹیسٹنٹس کی اجازت حاصل اور پھر اپنے سودی ہتھ کنڈوں کے اندر پورے یورپ کو جگڑ لیا. فرنگ کی رگے جاپن، بینک آف انگلینڈ. تیسری بات جو جمال الدین افغانی کے بارے میں کہی ہے کہ خلیفہ پر شورا کی رائے یا اکثریت کی رائے مؤثر ہونی چاہیے، بائنڈنگ. میں نے اپنا جو تصور پیش کیا ہے جدید خلافت کا، اس میں یہی بات کہی ہے. درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب میری چھوٹی سی کتاب پڑھیں. انسٹیٹیوشن بہت بعد میں، خلفائے راشدہ میں لیجسلیچر اجتہاد اور جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری سب کے ہیڈ جیسے حضور تھے، تینوں چیزیں جمع تھی. لیکن آج یہ تین پلرز کو علیحدہ کر، آج ہمیں وہ شخص نہیں مل سکتا جو تقوی اور تدین میں خدا ترسی اور للہیت میں صحابہ کرام کے سے کھڑا ہو سکے. لہذا وہ اعتماد نہیں کیا. فیڈریشن کی جو تجویز انہوں نے پیش کی تھی، میرے علم میں حال ہی میں آیا ہے کہ ان کی تجویز کہ یہ علاقہ ہندوستان کا جو آج پاکستان کی اور افغانستان اور روسی ترکستان مسلمان ریاستیں، کیونکہ 1897 میں جمال الدین افغانی کا انتخاب، بولشوک ریولوشن آیا 20 برس بعد 1917 میں. اس وقت تک یہ ترک ریاستیں ان کو جوڑ کر، اس لیے کہ فقہ حنفی ہے جو ایک ہی فقہ، ایران کو اس نے شامل نہیں کیا، حالانکہ بائی برتھ ہی وادن ایرانی، وہاں ذرا مختلف عقائد بھی. ان تینوں کو جوڑ کر ایک بلاک بن جائے. یہ خواب تھا جو ایک دوسرا خواب اقبال نے دیکھا تھا 1930 کے خطبے میں. یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب امپیریلزم کے دور میں جو دبے اور داغ آ گئے تھے انہیں ہٹائے اور صحیح اسلام کا نظر. سسیت کے بارے میں کچھ کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے، ان پر کفر کا فتویٰ، ان کی تعلیمی پالیسی، حقائق کو درست کانٹیکسٹ، جیسے کہ ڈاکٹر شاہد صاحب نے، وہ اپنی قومی سوچ کے دائرے سے مذہبی اور اعتقادی دائرے میں. انہوں نے کہا فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف فورسز آف دی نیچر جو ہے وہ فرشتے، کوئی ان کا باڈیلی ایگزسٹنس نہیں، شخصی کوئی ان کا وجود. جن بھی عام انسان ہوتے ہیں کوئی نہیں آگ سے، بس صرف جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتی ہے. وہ لوگ وہ آگ تو نہیں ہوتے، نہ آگ سے بنے، انسانی ہوتے. معجزات کا انہوں نے انکار کیا. وہ جو قانون مادی تھا اس کو اتنا غالب سمجھا کہ قدرت خداوندی بھی اس کی پابند ہو. یہ قوانین اللہ نے بنائے، کیا وہ انہیں توڑ نہیں سکتا کبھی؟ نہیں، یہ قوانین بناتے. اس اعتبار وہ علم کلام کے ورنہ صرف تعلیم کی بات کرتے تو اختلاف تھا. علماء نے اصل میں وہ نان کوآپریشن شروع کر دی بہت پہلے، جس کا خواب گاندھی کو بہت بعد میں. ہم تمہارا علم پڑھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، نہ فلسفہ پڑھیں گے، نہ تمہارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جائیں گے. ہم تو قال اللہ و قال رسول کے جزیرے بنا کر بیٹھ جائیں گے. کون اٹ واز اے نان کوآپریشن. بہرحال اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں باتیں کہی جا سکتی. اور میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اپنا چھوٹا سا مضمون پیش کروں. اسلام کی نشت ثانیہ کر درخواست ہے اور آپ لوگوں کے سامنے اعلیٰ رؤوس الارشاد وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے بارے میں مولانا مودود نے جو کہا وہ میں سمجھتا ہوں زیادتی. مودودی صاحب نے جو باتیں کہی وہ ملامتیاں، یہ صوفیوں کا ایک مسلک. بعض جو للہیت میں غلو کہ لوگ کہیں ہمارے عقیدت مند ہو جائیں گے تو ہمارے ہاتھ چوم، ہمارے پاؤں چوم، شخصیت پرستی آ جائے گی اور یہی بت پرستی کی بنیاد ہو. تو وہ خلاف شرع کام علل اعلان کرتے تھے تاکہ لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں. ہمارے پاس نہ بیٹا سلون ہمیں رہنے دیں. اس میں کوئی توہین کا پہلو. علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں جو قومیت کی بحث ہے اس کو تو عام کیا ہی موجود ہے. مسئلہ قومیت نامی کی علامہ کا خطبہ تو آج بھی لوگ پڑھیں تو سمجھ نہیں سکتے، وہ فلسفیانہ بحث ہے، لیکن اس کو عام کی. مسئلہ قومیت کے نام سے کتاب جو ایک زمانے میں مسلم لیگیوں کے آنکھ کا تارا تھی اور ہزاروں لاکھوں اس کے. البتہ بات تھا کہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے جسے آپ نے بھی کہا کہ وہ سیکولر مائنڈڈ تھے، پریکٹسنگ مسلم. تو اس سے اسلامی ریاست ایک مسلم نیشن سٹیٹ اور وجود، اور یہ بات سچی ثابت ہوئی. بہرحال سمجھتا ہوں ان کا ذکر علماء کے ساتھ کر. ہاں مولانا مدنی رحمت اللہ، اسی طریقے سے مولانا نجم الدین اصلاحی یا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، اور ریکنسٹرکشن کے بارے میں یہ شورائی جو یہ سوڈانی عالم نے کہا کہ یہ کفریات ہیں، یا سلیمان ندوی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب ابو نصر ندوی کو آپ نے پوتا قرار دیا ہے. سید وہ کئی پشتوں میں جا کر نواسے بنتے ہیں. سید احمد بریلوی کا بیٹا تو کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ بھی براہ راست نواز. وہ تو بہت پرانے بہت زمانے کا جو ہے ان کے درمیان وقفہ ہے. پھر میں آپ سے ایک بات اور، مسلم لیگ کی اصل قیادت یقیناً سیکولر کی تھی، غیر عالم. اب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب انہیں خامخواہ عالم بنانا چاہے تو وہ عالم نہیں. اقبال عالم تھا، اس کی ابتدائی تربیت علامہ میر حسن کے تحت ہے. اس کے اندر اس اپنے والد اور والدہ کا جو صوفی مزاج تھے، قائد اعظم نہیں تھے. وہ ایک عام قسم کے کھوجے گھرانے میں، کاروباری گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کی تعلیم میں تربیت میں کوئی دین، وہ اور تھے یہ اور تھے. اب میں بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان میں اصل بات کی جاتی ہے قائد اعظم کی، اصل بات اقبال کی کرنی چاہیے، جس کا مرید بن گیا تھا محمد علی جناح. لندن کی تیسری گول بیس کانفرنس کے موقع پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں
اسے میں آج کل کہہ رہا ہوں، یہ مولانا روم اور شمس تبریز کی وہ واپس آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے قوالی گائی ہے اسلام کی. یہ سب وہ انجیکشن تھا جو اقبال نے، جو 37 کے خطبے میں مسلم لیگ میں دے چکے. بہرحال روشن خیالی کی میں اب آج کی روشن خیالی، آپ نے چونکہ ان میں مولانا شبلی کا نام بھی لیا ہے، وہ یقیناً موجودہ حساب سے بھی روشن. انہوں نے آپ کے والد مرحوم ایک خاص پہلو سے غلط راستے پر ڈالا، گمراہ کیا. اگرچہ علامہ اقبال وہاں تک اس پر ایک پورا مقالہ لکھا اور میں اس کا بڑا احسان سمجھتا. بہرحال آج کیا ہو رہا ہے، علامہ